السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، ایک دفعہ پھر بابو سر ٹاپ سے تازہ ترین اپڈیٹ لے کے آیا ہوں۔ معذرت خواہ ہوں کہ پچھلے 2 دن سے میں آپ کو کوئی اپڈیٹ نہیں دے سکا تھا وہاں سے۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ میں خود ناران اور بابو سر ٹاپ گیا ہوا تھا، لیکن میرا پروگرام یہی تھا کہ ہم نے ایک دن ناران رہنا تھا، ایک دن بڑو بھائی، اور پھر وہاں سے بابو سر ٹاپ سے آپ کو لائیو اپڈیٹس ہم شیئر کرتے۔ لیکن انفارچونیٹلی میرے ساتھ میرے ایک سبسکرائبر ہیں انتہائی محترم کہ بادشاہ صاحب، ان کی مسز جو سی ہیں میری بہن ہے، وہ ناران جا کر ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر مجھے اپنا جو ٹور ہے وہ ادھورا چھوڑ کر واپس آنا پڑا۔ بلا شبہ ان کے ساتھ سفر ایک یادگار سفر تھا اور بڑا ہی خوبصورت سفر گزرا۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب کی علمی قابلیت اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے انتہائی مزہ آیا۔ سر بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ گئے اور چلے زندگی رہی۔ اور تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میری بہن کے لیے ضرور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر یہ تھا کہ بابو سر ٹاپ سے پھر ابوبکر صافی بھائی سے میں نے رابطہ کیا کہ سر آپ ہمیں وہاں سے اپڈیٹ دیں، انہوں نے اپڈیٹ بھیجی جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جی بالکل، سیاحوں کو کیوں اجازت نہیں ہے اور کیا سین ہے، یہ اس کے بارے میں بالکل میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہوا ہے، یہ ٹائٹل کھینچ کے آپ کو لانے کے لیے نہیں دیا ہوا، بالکل ریالٹی ہے، اور اس کے اوپر آگے چل کے میں بات کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں۔ تو جی دوستو، بات ایسی ہے کہ 7 ماہ کی طویل بندش کے بعد یہ اس وقت یہ خوبصورت ترین نظارے ہیں بابو سر ٹاپ کے دونوں طرف کے۔ اگر بابو سر ٹاپ سے چلاس کی طرف جائیں تو بھی اتنی ہی برف آپ کو نظر آئے گی، اور اگر آپ چلاس کی متصادم جو روڈ ہے، یعنی کہ اس کی اپوزٹ جو روڈ ہے ناران سے جانے والی بابو سر ٹاپ کی جانے، تو وہاں پر بھی بڑے بڑے گلیشیئرز پڑے ہوئے ہیں، اور ان گلیشیئرز کو کاٹ کر راستہ بنایا گیا ہے، اور انہی میں سے گزر کر پھر آپ بابو سر ٹاپ تک آپ کی رسائی ممکن ہوتی ہے۔ لیکن بابو سر ٹاپ جو لوگ ٹورسٹ ناران کا ٹور کرتے ہیں، اور اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ برف دیکھنا ہوتی ہے۔ لوگ کراچی سے، سندھ سے، حیدرآباد سے، پنجاب کے دور دراز علاقوں سے، ملتان سے اور گرم علاقوں سے اس وقت اس ٹھنڈک کی تلاش میں یہاں پر آتے ہیں۔ اور ویسے تو یہ ایک ٹاپ ہے، ایک درہ ہے، یہاں سے 2 علاقوں کو ملایا جاتا ہے، یعنی جی بی کے ساتھ گلگت کے ساتھ ملنے والا یہ ایک ٹاپ ہے، درہ ہے۔ لیکن یہاں پر اس کو 7 ماہ تک یہ بند رہتا ہے، اور اس کے بعد یہ پھر کھلتا ہے جب برف ہٹائی جاتی ہے، تو پھر یہاں کی رونقیں آباد ہوتی ہیں۔ لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے اوپر پہلے بات چیت کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیاحوں کو کیوں اجازت نہیں ہے اور کن سیاحوں کو اجازت نہیں ہے یہاں پر ٹاپ پر آنے کی، یا یہاں سے گزر کر گلگت ہنزس کدو جانے کی۔ تو سب سے پہلے تو میں بات بتا دوں کہ ان دنوں میں بھی وہاں پر جب ہوا چلتی ہے تو اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے، تو گرم کپڑے لازمی لے کے جائیں، اور گرم کپڑوں کے بغیر مت جائیے گا، پھر آپ کو گاڑی سے باہر نکلنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ ٹوپی، مفلر، گلاوز جو بھی ہے وہ اپنے ساتھ لے کے لازمی جائیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں اس چیز کی کہ وہاں پر اس دفعہ جن سے آگے آنے والے دنوں میں موسم کیسا ہے، تو پہلے 6 7 8 3 دن برف باری وہاں پر رہی ہے، اور وہاں پر لائف برف باری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اور اگلے دنوں میں جب موسم کچھ ہلکا سا بھی خراب کی ہوا تو یہاں پر برف باری کے چانسز بالکل موجود ہیں، لائف برف باری یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، کچھ ٹورسٹ یہ لائف سنو فال جو ہے وہ دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور کچھ ٹورسٹ نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو بات میں نے تھم نیل پہ کی تھی یہ بڑی ضروری ہے، یہ ہر ٹورسٹ کو معلوم ہونی چاہیے کہ بابو سر ٹاپ کا جو راستہ ہے عید تک جو لوگ ٹورسٹ جا رہے ہیں ان کو صبح یعنی کہ 8 بجے سے قبل، یا 9 سے قبل، اور شام کو 5 بجے کے بعد بابو سر ٹاپ پر جانے کی اجازت کسی ٹورسٹ کو نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے، اور یہ راستہ آپ رات کو کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اسپیشلی جو انزا، سکردو، گلگت جانے والے ہیں وہ ٹائم نوٹ فرما لیں کہ شام 5 بجے کے بعد آپ جانے کی کوشش نہ کریں۔ بہتر تو یہ ہے اگر آپ چلاس والی سائڈ پہ ہیں تو وہاں قیام کر لیں، اس سائڈ والی سائڈ پہ ہیں تو بڑو وائی ہے، بٹا کنڈی ہے، بیسل میں بھی ایون آپ قیام کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی ہوٹل موجود ہیں، اور کسی کو بھی ہوٹل بکنگ کی سہولت چاہیے تو انشاءاللہ ہم پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، میرا نام
ملک عبدالصبور ہے، اور 031352224004 پر آپ واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں سب کو میسج کو رپلائی کروں، لیکن جن دنوں میں خود اپنے شہر میں نہ ہوں، انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہو، تو پھر میں جو میسیجنگ ہے وہ لیٹ تھوڑی سی ہو جاتی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اچھا، اور پلیز جن دوستوں نے آن لائن بکنگ کرانی ہے، ہمیں ایڈوانس پیمنٹ بھیجنی ہے، ہم پہ ٹرسٹ ہے، تو وہی ہم سے ہوٹل کے بارے میں استفسار کریں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اچھا جی، اس میں جو میں بات چیت کر رہا تھا کہ ٹورسٹ کے لیے خاص خیال رکھیں، اور یہاں پر ابوبکر بھائی کے بھائی کی جو سی وہ زپ لائن ہے تو ضرور انجوائے کریں۔ ابوبکر بھائی کا نمبر بھی موجود ہے، اور پلس کسی نے ایسکام کی سم لینی ہے تو وہ بھی ان سے لے سکتے ہیں۔ تو باقی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ شیئر میں کرتا رہوں گا، اور اپنا بھی خیال رکھیں۔ اور یہاں پر ہر قسم کی گاڑی آ رہی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلو۔ اجازت دیں گے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔